اگر آخری وقت کے اندر کسی شخص میں یہ تین علامات ہوں تو سمجھ جائیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اور اگر آخری وقت میں وہ تین علامات ظاہر نہ ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے غضب میں اس دنیا سے گیا ہے۔ وہ تین علامات کون سی ہیں؟ شرح صدور کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر آخری وقت میں اس مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آئے تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور اگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور اگر اس کے دونوں نتنے یعنی دونوں ناک کی دونوں طرف پھول جائیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو ان تین علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی اس جانے والے پر ظاہر ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی رحمت میں گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کے اندر یہ تین علامات نہ پائی جائیں بلکہ اس کے برخلاف علامات ہوں، اس لیے حضرت سلمان نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص آخری وقت کے اندر اس طریقے سے آوازیں نکالے کہ جس طریقے سے جوان اونٹ کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اس طریقے کی وہ آوازیں نکالے تو یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص یہ آواز تو نہیں نکالتا لیکن اس کا چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی غضب کی نشانی ہے، اور اگر وہ آواز تو نہیں نکالتا، اس کا چہرہ تو پیلا نہیں پڑتا لیکن آخری وقت کے اندر اس کے منہ سے جھاگ نکلتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی غضب کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو، اس لیے کہ جو شخص نیک اعمال دنیا کے اندر کرتا رہتا ہے آخری وقت کے اندر وہ نیک اعمال بڑے ہی کام آتے ہیں۔ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور اگر نوافل کی کثرت نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم جو فرائض آپ پر ہیں، جو فرض نمازیں ہیں ان کو پورا رکھیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ یہ نیک اعمال جو ہے وہ آخری وقت کے اندر کام آتے ہیں۔ روزے بھی زیادہ رکھیں کیونکہ روزے بھی آخری وقت کے اندر بڑے کام آتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت جو ہے وہ آتی ہے، اور حضرت عزرائیل پہلے اس کے سر کو سونگتے ہیں تو اس کے سر میں اگر وہ زندگی کے اندر قرآن پڑھتا رہا تو اس کے سر کے اندر سے قرآن کی خوشبو آتی ہے۔ پھر حضرت عزرائیل سے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کو چیک کرو، تو جب وہ اس کے دل کو چیک کرتا ہے تو اس کے اندر سے روزوں کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ روزے رکھا کرتا تھا۔ پھر فرمایا جاتا ہے حضرت عزرائیل سے کہ اس کے پیروں کو چیک کرو، تو وہ پیروں سے اس کو قیام کی خوشبو آتی ہے کہ وہ نماز کے لیے قیام کیا کرتا تھا۔ تو پھر حضرت عزرائیل ایسے نیک شخص کی روح نکالنے میں آسانی کرتے ہیں اور اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص بدکار ہو، زندگی کے اندر قرآن نہ پڑھتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، جو اللہ نے اس پر فرض کیے ہیں وہ بھی ادا نہ کرتا ہو، تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عزرائیل آخری وقت میں آ کر اس کے سر کو سونگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سر میں قرآن کی خوشبو تو نہیں بلکہ بدبو ہے۔ دل کو چیک کرتے ہیں تو دل کے اندر روزوں کی خوشبو نہیں پاتے، پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے اندر قیام کی خوشبو نہیں پاتے، تو پھر حضرت عزرائیل اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی غضب کی نشانی قرار دیتا ہے، اور پھر وہ شخص جو ہے ایسی حالت کے اندر آتا ہے کہ اس کی روح کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیک نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر اس شخص کی روح کو جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیک اعمال کرتے ہو تو نیک اعمال
آخری وقت کے اندر وہ برے خاتمے سے بچاتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، اس لیے کہ صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ تو صدقہ کرنا کیا ہے؟ یہ نیکی ہے۔ تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ زندگی کے اندر کرتے رہو گے تو پھر آپ اپنی بری موت کو جو ہے اپنے سے دور رکھو گے۔ اور اگر آپ نے نیکیاں نہیں کی، گناہوں کے راستے پر ہی چلتے رہے، تو پھر خدشہ ہے کہ کئی خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنائے۔